اقسام بتائی ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور لوامہ. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نفس امارہ سے، لوامہ سے اور مطمئنہ کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے درمیان رسول کو بھیجا. من انفسہم، ان ہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ ہے ویزکیہم، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کہ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ان کے سامنے پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے. جیسے دوسری آیت ہے، یہ جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 164، اور دوسرے سورہ شمس کی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومن کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا اور ان کے درمیان رسول کو بھیجا کہ جو ان کے سامنے آیات پڑھتا ہے اور ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے اندر ایمان کا جو لفظ بولا گیا ہے وہ تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ ہے، اور اس کا تعلق بعض جگہ میں دل سے ہے اور بعض جگہ میں انسان کے جو باقی اعضاء ہیں، یعنی آدمی کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یعنی جو باقی جسم ہے اس سے تعلق ہے. جی. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے اندر ایمان کا جو لفظ بولا گیا ہے تو وہ تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ ہے. بعض جگہوں میں تو اس کا تعلق دل سے ہے اور بعض جگہوں میں اس کا تعلق جو ایمان کا لفظ بولا گیا وہ باقی اعضاء سے، یعنی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری زبان ہے. آدمی جب ان سب پر عمل کرتا ہے، یعنی دل پر بھی اور اسی طریقے سے باقی جو احوال و جوارح ہیں ان سب کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو پھر انسان ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے پاک ہو جاتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص رائے حق میں جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تقدو کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. صحیح. سورہ عنکبوت کی جو آیت نمبر ہے اس کے اندر آیت نمبر 29، تو اس میں یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہو گئی کہ جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ یہ جو شخص نفس کو پاک کرتا ہے یہ اپنے لیے کرتا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے. صحیح. پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپسی کے اندر فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، کہ اپنے نفس کو جو ہے نا کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ میں بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو شخص دوسروں کو گرا دے، بچھاڑ دے، بلکہ بہادر شخص وہ ہے، پہلوان شخص وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. صحیح. صحیح. اور اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری ارشادات ہیں. ہوں، تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، تو اس سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں اور صحیح. ہم اپنے نفس کو مغلوب کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے نفس کو مغلوب کر لیں گے اور ہوں، ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیں گے، تو ہمارا جو نفس ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا، ہوں، نفس امارہ سے. صحیح لیکن صحیح. اگر ہم انہیں خواہشات میں پڑے رہے، ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان ہوں، سے اگر ہم دور رہے، تو پھر ہمارا یہ جو نفس مطمئنہ کے بجائے ہوں، ہمارا نفس امارہ ہوگا، جو ہمیں گناہوں کی طرف اور گمراہی کی طرف لے کر جائے گا. صحیح. تو اس کا مطلب آپ کے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء رسول اس دنیا میں بھیجے، وہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو کے نفس کو پاک اور صاف کر سکیں، وہ ہدایت کی طرف ان جی، کو لا سکیں، کیونکہ جو ہدایت کی لوگ طرف. اپنی خواہشات کی طرف، الٹی سیدھی خواہشات کی طرف گئے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے جی اس طرف اپنے دین کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لے کے آ سکیں. اسی طرح آپ نے جو ابھی غزوے کا ذکر کیا، اس میں تو بالکل آپ نے بات صحیح ہے کہ ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضور اکرم صلی جی ہاں، اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ فرمایا علیہ کہ یہ جہاد جو ہے یہ تو صغیرہ ہے، لیکن جو جی ہاں، کبیرہ جہاد ہے وہ ہے اپنے نفس پہ قابو رکھنا. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو نبی اکرم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جو شخص اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے، اپنے جی ہاں. نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، وہ سب سے افضل ہاں، اس ہے. میں حسین بھائی ایک بات میں اور بھی ایڈ کر دوں ہوں، کہ دیکھیں، ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. شیطان ہے. لیکن ایک بات دیکھیں کہ شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا. سوال یہ ہے ہوں، کہ اس کے تکبر نے. شیطان تو یہی وہ چیز ہے کہ جیسے وقال الشیطان لما قضی الامر، ہوں، کہ شیطان دیکھیں اس انسان کی پیدائش سے پہلے یہ عبادت گزار تھا. جی. تو اب جب شیطان انسان کی پیدائش سے پہلے عبادت گزار تھا، ہوں، تو اب اس کو گمراہ نفس نے کیا ہے. ہوں، نفس نے اس نے مبارہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ مردود ہوا اور تکبر کیا اور اس. تکبر کیا اس نے. تو ہوں، یہ نفس ہی نے اس کو اس تکبر کو اوپر ابھارا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی. ہوں، صحیح صحیح. اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ اس کا تذکیہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، صبح شام کے اذکار کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو اچھی بات کرنا، تاکہ اس طرح ہمارا نفس بھی پاک ہوگا. لیکن اس کے بارے میں ایک اور بھی ہے، اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کے حوالے سے اگر کوئی شخص اگر نیکی نہیں کرتا تو کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تاکہ اس کا یہ نفس اس ہاں، طرف نہ جائے. کیونکہ اسی طرح اگر صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ کہ ہم تلواروں کے اوپر تو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم رگڑ کے صاف کر سکتے ہیں، اگر دل کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس سے کیسے پاک صاف کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور نیکی کا خیرات کرو، نیکی کا کام کرو، تو وہ اس طرح ہمارے دل کے اوپر جو زنگ ہے، جو کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گناہوں کے کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ مٹتے جائیں گے. تلواریں تو ہم گھسا کے صاف کر سکتے ہیں، لیکن دل کو صفائی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے دل کو ہم نے صاف کرنے کے لیے نیکی کریں، دوسروں کو اچھے کام کی ترغیب دیں، خیرات جی. دیں، یتیموں کا ان کا ہاں، حصہ اسی دیں. طریقے سے جو یہ بڑے بزرگ علماء ہوتے ہیں، ان ہوں، کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ہوں، تو اس سے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. تصوف کہا جاتا ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے آج پھر ہمیں ٹائم دیا، اور باقی ہم سب کا صرف ایک ہے کام، تو ہمیں سب کو قرآن شریف کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، قرآن شریف کو سمجھنا چاہیے،
قرآن شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن شریف کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہی ہمارے بہت سے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کو ہم اپنے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. سب اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے، آمین. اور جو کچھ ہم نے کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ حافظ. ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جائے، اور تاکہ ہم پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ان کی شفاعت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.